وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام الفیہ شمسیر ہے۔ اور آپ خیریت سے ہے بہن؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعا ہے۔ میری بہن الفیہ، میں آپ سے نماز کے بارے میں کچھ معلومات چاہتی ہوں، آپ بتائیں گی؟ جی انشاءاللہ تعالی ضرور۔ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ نماز کی شرطیں 6 ہیں، جن کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ نمبر 1 طہارت، یعنی نمازی کے بدن، کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا جس پر نماز پڑھے۔ نمبر 2 ستر عورت، یعنی مرد کو ناک سے گھٹنے تک چھپانا اور عورت کو سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے پورا بدن چھپانا۔ عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے کہ جس سے بال کی سیاہی چمکے تو نماز نہ ہوگی، جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے جس سے بال کا رنگ چھپ جائے۔ نمبر 3 استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ کی طرف مکرنا۔ اگر قبلہ کی سمت میں شبہ ہو تو کسی سے دریافت کرے، اگر کوئی دوسرا موجود نہ ہو تو غور و فکر کے بعد جدھر دل جمے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر بعد نماز معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری سمت تھا تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی۔ نمبر 4 وقت، لہذا وقت سے پہلے نماز پڑھی تو نہ ہوئی۔ نمبر 5 نیت، یعنی دل کے پکے ارادے کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے اور زبان سے نیت کے الفاظ کے لینا مستحب ہے۔ اس میں عربی کی تخصیص نہیں، اردو وغیرہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 6 تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا شرط ہے۔ میری بہن الفیہ، نماز کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون ہیں؟ نماز کے فرائض 7 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قیرت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعود خیرہ، نمبر 7 خروج بسنعی۔ قیام فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ضروری ہے، تو اگر کسی نے بغیر عذر بیٹھ کر نماز پڑھی تو نہ ہوئی، خواہ عورت ہو یا مرد۔ ہاں نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ قیرت فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر سنت اور نفل کی رکعتوں میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے، تو اگر کسی نے ان میں قرآن نہ پڑھا تو نماز نہ ہوگی۔ قرآن مجید آہستہ پڑھنے کا ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ آہستہ پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ خود سنے، اگر اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود نہ سنا تو نماز نہ ہوگی۔ رکوع کا ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ رکوع کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے اور سر پیٹھ کے برابر رکھے، اونچا نیچا نہ رکھے۔ سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ پیشانی زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹھ زمین سے لگنا شرط ہے، یعنی کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کو موڑ کر قبلہ رخ کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی، بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہ ہوئی۔ کتنی انگلیوں کا پیٹھ زمین سے لگنا واجب ہے؟ دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹھ زمین سے لگنا واجب ہے۔ قاعدہ عقیدہ کا کیا مطلب ہے؟ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد التحیات سے ورسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ خروج بسنعی کسے کہتے ہیں؟ قعود خیرہ کے بعد نماز کو توڑ دینے والا کوئی کام قصدن کرنے کو خروج بسنعی کہتے ہیں، لیکن سلام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز کو توڑ دینے والا کام قصدن پایا گیا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اور برکتیں عطا فرمائیں۔ آمین۔ میری بہن زویا، میں بھی آپ سے نماز کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتی ہوں، اجازت ہے؟ جی بہن، اجازت ہے۔ عورتوں کے لیے نماز کے کچھ مخصوص مسائل بیان کریں۔ عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ انگلی تک اٹھائے، ہاتھ ناف کے نیچے نہ باندھے بلکہ بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پیٹھ پر دائیں ہتھیلی رکھے۔ رکوع
میں زیادہ نہ جھکے بلکہ تھوڑا جھکے، یعنی صرف اس قدر جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے اور پاؤں کچھ جھکا ہوا رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھا نہ کر دے۔ عورتیں سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کروٹوں سے ملا دے اور پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے اور قعدہ میں بائیں قدم پر نہ بیٹھے بلکہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے اور بائیں سرت پر بیٹھے۔ عورتیں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھے، فرض اور واجب جتنی نمازیں بغیر عذر بیٹھ کر پڑھ چکی ہے ان کی قضا کرے اور توبہ کرے، اور عورت مرد کی امامت ہرگز نہیں کر سکتی اور صرف عورتیں جماعت کرے، یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی برائی کرتے ہیں، خدا تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے موافق پہلے سے لکھ لیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہمیں مجبوراً ویسا نہیں کرنا پڑتا ہے بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ویسا لکھ دیا۔ اگر کسی کی تقدیر میں برائی لکھی تو اس لیے کہ وہ برائی کرنے والا تھا، اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ اس کی تقدیر میں بھلائی لکھتا۔ خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے لکھ دینے سے بندہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ تقدیر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ و بد مذہب ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب زمین، آسمان، انسان اور فرشتے وغیرہ سب فنا ہو جائیں گے تو پھر خدا تعالیٰ جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائے گی، فرشتے اور آدمی وغیرہ سب زندہ ہو جائیں گے، مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حشر کے میدان میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور ہر شخص کو اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اچھوں کو جنت ملے گی اور بروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حساب اور جنت اور دوزخ حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے مجھے بہت اچھی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید معلومات سے نوازے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔